بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن عمر ایضاً قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود. فلما دخل عليه وجده في غشية فقال أقد كذا؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا. وأشار إلى لسانه أو يرحم وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. یہ واقعہ بھی اصلاً صحیح مسلم سے لیا گیا ہے اور رقم ہے 924. وہی باب ہے، یعنی عذاب کے بارے میں یہ روایت زیر بحث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ بیان کیا گیا اور بڑے لوگوں نے بیان کیا اور صحابہ کے زمانے ہی میں بیان ہوا. ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ میت پر رویا جائے تو اس سے عذاب ہوتا ہے، یعنی میت کو عذاب ہوتا ہے. یہ چیز چونکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے بالکل خلاف ہے. قرآن مجید اس میں صریح ہے کہ نہ کسی شخص کا کوئی عمل کسی دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے الا یہ کہ اس کی اپنی صحیح کو اس میں دخل ہو، اور نہ کسی کو کسی کے جرم میں ماخوذ کیا جاتا ہے. یہ لوگ رو رہے ہیں تو ان کا قصور ہے، بیان کر رہے ہیں تو ان کا قصور ہے. ہم اس روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ اس باب کی آخری روایات ہے. اس کی حقیقت واضح ہو جائے گی، اس کے ساتھ ہی یہ باب ختم ہو جائے گا. ترجمہ یہ ہے، ابن عمر ہی کا بیان ہے، یعنی یہ روایت سیدنا عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر سے ہے. اس سے پہلے بھی وہی بیان کر رہے ہیں. ابن عمر ہی کا بیان ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، جو حیثیت مہاجرین کی جماعت میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کی ہے، وہی حیثیت انصار کی جماعت میں سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ کی تھی. ابن عمر کا بیان ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے. بیمار تھے، حضور کو معلوم ہوا تو آپ بیمار پرسی کے لیے آئے. آپ کے ساتھ اس موقع پر عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم بھی آئے تھے. یعنی تنہا تشریف نہیں لائے بلکہ یہ تین بڑے صحابہ بھی ساتھ تھے. آپ جب ان کے ہاں داخل ہوئے تو انہیں بے ہوشی کی حالت میں پایا. یعنی معلوم تو یہی ہوا تھا کہ بیمار ہیں، لیکن جیسے ہی آپ وہاں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ بالکل بے سدھ بے ہوش پڑے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وفات پا چکے؟ یعنی ظاہر ہے کہ اس حالت میں دیکھا تو آپ کو خیال ہوا کہ شاید بیماری کی اطلاع پر مجھے بلایا گیا تھا یا میں آیا تھا، تو یہ اس دوران میں رخصت ہو گئے. تو پوچھا آپ نے کیا وفات پا چکے؟ لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، یعنی وفات نہیں ہوئی لیکن بے ہوشی کیفیت ہے. اس طرح ہو جاتا ہے بعض اوقات. اس پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. یعنی ساتھی تھے، بڑا تعلق رہا تھا، اور یہی ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کا اہتمام کیا اور اس طرح سے بیعت ہوئی، اور پھر وہاں سے آپ جب کہ آپ کی اپنی قوم آپ کی جان کے درپے تھی نکلے آئے. یہی انصار کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے استقبال کیا، ساتھ دیا اور اپنے قبیلوں میں بھی ایمان لانے کا ذریعہ بنے، بڑے لوگوں میں سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے. لوگوں نے رسول اللہ کو روتے دیکھا تو وہ بھی رونے لگے، یعنی ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے.
یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ کچھ ضبط کیے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن کسی ایک آدمی کے ساتھ یہ معاملہ ہو، پھر اللہ کا رسول، تو سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے یہ دیکھا تو فرمایا غور سے سنو۔ اب ظاہر ہے کہ خود حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لوگ بھی رونے لگ گئے، تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معاملہ ہوتا ہے تو آدمی روئے کیوں؟ بعض لوگ جن پر کچھ صوفیانہ افکار کا غلبہ ہوتا ہے وہ اس انتہا تک چلے جاتے ہیں۔ تو اس موقع پر آپ نے فرمایا غور سے سنو، اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر سزا نہیں دیتا۔ یعنی یہ کوئی بری چیز نہیں ہے کہ آدمی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، جیسے کہ اپنے بیٹے کی وفات پر بھی حضور رو پڑے۔ نہ آنکھ کے آنسوؤں پر اللہ تعالیٰ کو مواخذہ کرتے ہیں کہ کیوں تم نے ایک میری طرف سے مصیبت آئی، تکلیف آئی یا موت آئی تو تم کیوں روئے؟ فرمایا نہیں، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور دل کے غم پر بھی نہیں، یعنی دل بھی آخری درجے میں غمزدہ ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کا ظہور ہے، بلکہ اس کی وجہ سے آپ نے فرمایا یہ جو تم اس طرح کے موقعوں پر بیان کرنے لگ جاتے ہو اور طرح طرح کے شکوے کرنے لگ جاتے ہو، اور جس طرح عام طور پہ ہوتا ہے، یہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، یعنی یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ اس موقع پر بھی آپ نے گویا جیسے کہ پیغمبر کا کام ہے تعلیم دی کہ ہمارے دین میں غم کے موقعوں پر، ظاہر ہے کہ وفات سے زیادہ بڑا کیا غم ہو سکتا ہے؟ آپ کا کوئی بھائی، آپ کا کوئی عزیز، آپ کا کوئی استاد، آپ کا کوئی شیخ قبیلہ وہ رخصت ہو گیا ہے، تو آپ نے اس موقع پر یہ وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ زبان سے جب تک اس طرح بیان نہ کیے جائیں، نوحے نہ کیے جائیں، یا پھر اس سے بھی آگے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں، پیٹنا، تو فرمایا یہ جائز نہیں ہے، یہ قابل مواخذہ ہے۔ یعنی یہ گویا اللہ تعالیٰ نے جس صبر کا انسان سے تقاضا کیا، یا اب آپ اس کے حدود سے آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن آنکھ سے آنسو بہہ نکلیں یا دل میں شدید غم کا احساس ہو تو نہ دل کے غم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی ہے اور نہ آنکھوں کے آنسوؤں پر۔ یہ پورے ہمارے دین کا یہی مزاج ہے، یعنی اس میں چیزوں کو جبلت فطرت پر ہی قائم رکھا گیا ہے، حدود قائم کر دیے گئے۔ یہ جگہ ہے جہاں تک تم اپنے غم کا اظہار کر سکتے ہو، یہ جگہ ہے جہاں تک خوشی کا اظہار کر سکتے ہو، اس سے آگے ہے وہ جگہ کہ جہاں خرابی پیدا ہوتی ہے، تو کھانے میں، پینے میں، برتنے میں، ذوق جمالیات کی تسکین میں، فنون لطیفہ کے ساتھ دلچسپی میں، دنیا کی ہمہ ہمی میں، کچھ نہ کچھ اپنا حصہ بٹانے میں، کاروبار کرنے میں، سب میں یہی اصول ہے۔ یعنی وہ جگہ مقرر ہے جس سے آگے آدمی کو نہیں بڑھنا چاہیے، اس سے پیچھے یہ کہ آدمی دنیا کو چھوڑ دے اور کہیں جا کے بیٹھ جائے، نہیں، اس طرح کا کوئی تقاضا نہیں کیا گیا۔ چنانچہ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی سزا اگر ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر مواخذہ کریں گے کسی چیز پر کہ تم نے مرنے پر یا غم پر یا کسی تکلیف پر کیا کیا، صبر کرنا چاہیے نا، صبر بجائے خود ایک دینی عمل ہے، تو صبر کی حد کیا ہے؟ کیا دل میں غم بھی نہیں آنا چاہیے؟ کیا آنکھ سے آنسو بھی نہیں بہنے چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو دل کے غم اور آنکھ کے آنسوؤں پر نہیں، بلکہ زبان سے چیخنے، چلانے اور جزا فضا کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ قابل مواخذہ چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ ظاہر ہے کہ انہی لوگوں کا ذکر ہے جو ان افعال کے مرتکب ہوں، یعنی یہاں پر یہ سزا کا ذکر یا مواخذے کا ذکر مرنے والے کے لیے نہیں ہو رہا، بلکہ کرنے والوں کے لیے ہو رہا ہے، جو لوگ جزا فضا کریں، چیخیں چلائیں۔ اسلام میں یہ سب چیزیں ممنوع ہیں۔ کیا سب چیزیں؟ یعنی چیخنا، چلانا، بیان کرنا، جزا فضا کرنا۔ چنانچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہر لحاظ سے قابل فہم ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو آپ نے جو بات یہاں تک فرمائی بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد کا جملہ ہے وہ کیا ہے؟ میت کو اس کے اہل خانہ کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ تو وہ جملہ جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے وہ اس وقت بھی یہاں روایت میں آ گیا ہے، یعنی یہ جملہ کیا ہے؟ پیچھے بھی یہ بات نقل ہو رہی ہے، یہاں پر بھی یہ نقل ہوئی ہے۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ موقع ہمیں مل گیا ہے جہاں پر یہ بات کہی گئی ہے، لیکن میں نے اس پر تبصرہ کر کے یہ بتایا ہے کہ اب بھی ایسا نہیں ہوا، اور ابھی کچھ انتظار کرنا ہے کہ اس کی پوری حقیقت کھل جائے۔
یہ ہم اب اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح مسلم کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے تھے جس کا رقم 924 ہے۔ اس میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے جو میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ کی بیماری کا سن کر عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے گئے۔ وہاں ان کی حالت دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور صحابہ کرام بھی متاثر ہوئے اس صورتحال سے، وہ بھی رونے لگ گئے۔ اس موقع پر ظاہر ہے پیغمبر ہیں، ہر موقع پر نصیحت بھی کرتے ہیں، حدود بھی بتاتے ہیں، تو آپ نے یہ محسوس کر کے کہ رونا دھونا جزا فضا کرنا نوحہ کرنا عربوں میں بہت تھا، وہاں تو سال سال بھر یہ ہوتا رہتا تھا، تو اس کے حدود لوگوں پر واضح رہنے چاہیے۔ تو فرمایا کہ بس اپنی زبان پر پہرے لگایا کرو، آنکھوں میں آنسوؤں کا آ جانا یا دل میں غم ہونا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ اس پر کوئی مواخذہ ہے، البتہ بیان کرنا جزا فضا کرنا شکوے کرنا یہ مومن کے شان نہیں ہے۔ تو یہ فرق کو ہے آپ نے واضح کیا اس موقع کے اوپر۔ اس جملے کو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسی صورتحال سے متعلق کر لیا گیا، یعنی جب آپ نے کہا کہ سزا تو اس پر ہوتی ہے تو آپ اصل میں رونے والوں کو یہ کہہ رہے تھے، جزا فضا کرنے والوں کو کہہ رہے تھے، لیکن خیال ہوا کہ یہ وہی بات بیان ہو رہی ہے کہ اگر یہاں تم رو گے تو اس سے میت کو عذاب نہیں ہوگا، یہاں تم اگر دل میں غم محسوس کرو گے تو عذاب نہیں ہوگا، لیکن اگر نوحہ کرو گے تو عذاب ہوگا۔ تو اس لیے یہ اگلا جملہ اسی کے ساتھ ملا دیا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ میت کو اس کے اہل خانہ کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، یعنی وہی جملہ جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اس پر میں نے لکھا ہے پیچھے یہ بات ہر جگہ بطور حوالہ نقل ہوئی ہے، یعنی اس سے پہلے ہر جگہ یہ ایسے نقل ہوئی ہے کہ کوئی واقعہ پیش آیا جیسے سیدنا عمر کا واقعہ ہے تو حوالہ دیا گیا کہ حضور نے فرمایا تھا نا، یعنی وہاں کسی اور موقع پر فرمانے کا حوالہ ہے۔ یہاں بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہی موقع ہے جس پر یہ بات فرمائی ہے، یعنی اگر آپ تدبر نہ کریں تو پچھلی بات کے ساتھ ملا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ پیچھے یہ بات ہر جگہ بطور حوالہ نقل ہوئی ہے، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسی موقع پر فرمائی تھی، یعنی اگر آپ سرسری نظر سے دیکھیں تو یہی لگتا ہے، لیکن تدبر کی نگاہ سے دیکھیے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جملہ یہاں بالکل بے محل ہے۔ یعنی اگر آپ اس متن کی تحلیل کریں، اس کی تنقیح کریں تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں اس جملے کو کہنے کی کوئی وجہ ہی نہیں، یعنی پہلی بات جو حضور نے فرمائی وہ تو موقع ہے، اس لیے کہ ایک بیمار کو دیکھ کر یا اس وقت کی صورتحال سے متاثر ہو کر حضور کے بھی آنسو نکل آئے ہیں، صحابہ بھی رو پڑے ہیں، تو اگر اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس نصیحت کا اور اس صورتحال کا فرق واضح کیا کہ نوحہ نہیں کرنا چاہیے، منہ نہیں پیٹنا چاہیے، بین نہیں کرنے چاہیے، یہ چیز قابل مواخذہ ہے، کن کے لیے؟ کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس موقع پر آپ یہ کہیں، لیکن یہ کہ میت کو اس کے اہل خانہ کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، یہ اگلا جملہ کیا محل رکھتا ہے، کیوں فرمایا؟ یہ دیکھیے میں واضح کرتا ہوں کہ کیوں یہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن تدبر کی نگاہ سے دیکھیے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جملہ یہاں بالکل بے محل ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ان کی تیمارداری کے لیے حضور آئے ہیں، بیمار تھے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار ضرور تھے مگر ان کی وفات نہیں ہوئی تھی کہ میت پر رونے کا مسئلہ پیدا ہوتا، یعنی وہ تو اس کے بعد بھی کئی برس زندہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی زندہ تھے۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں انہی نے اپنی عمارت کی تحریک کی تھی، یعنی وہ بہت بعد میں زندہ رہے، بلکہ پھر مدینہ چھوڑ کر بھی چلے گئے، بڑے لوگوں میں سے۔
سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار ضرور تھے مگر ان کی وفات نہیں ہوئی تھی کہ میت پر رونے کا مسئلہ پیدا ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تنبیہ فرماتے۔ چنانچہ قرین قیاس یہی ہے کہ یہاں پر بھی یہ بطور حوالہ ہی آیا ہے، یعنی وہ موقع نہیں دریافت ہو گیا، راوی نے ادراج کر دیا ہے، ساتھ ہی جملہ بیان کر دیا ہے کیونکہ موقع اس کے خیال میں تھا کہ یہ بات بھی بیان کر دی جائے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب پچھلے جملے کو اس مفہوم میں لے لیا کہ یہ مرنے والوں کی سزا کا ذکر ہے، یعنی حضور نے کہا تھا نا کہ رونے پر سزا نہیں ہوتی، تو مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ رونے والے کو سزا نہیں ہوتی، لیکن جب انہوں نے اس مفہوم میں لے لیا کہ تمہارے رونے سے میت کو سزا نہیں ہوتی، یہ کہہ رہے ہیں، اس مفہوم میں لے لیا کہ یہ مرنے والوں کی سزا کا ذکر ہے، تو اس کو بھی اسی کے مطابق یہاں نقل کر دیا، یعنی پچھلے جملے کی رعایت سے گویا ایک بات جو کسی اور موقع کی سنی ہوئی تھی وہ بھی ساتھ شامل کر دی ہے۔ ہم نے اوپر اس مضمون کی تردید کر دی اور واضح کیا ہے کہ یہ میت کی نہیں بلکہ ان افعال کے مرتکبین کی سزا کا ذکر ہے، یعنی اس میں جو سزا بیان ہو رہی ہے وہ مرنے والے کی سزا نہیں ہے بلکہ پیچھے رونے والوں کی، کہ ان کو رونے میں یا جزا فضا کرنے میں یا بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے بتائے ہوئے ان حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ جس چیز پر اللہ کے ہاں مواخذہ ہو سکتا ہے، جس بے صبری پر، وہ زبان کی بے صبری ہے، وہ رونا یا غم کرنا نہیں ہے، یہ تو انسانی فطرت کا اظہار ہے۔ آگے کی روایتوں سے واضح ہو جائے گا کہ اصلاً یہ کیا بات تھی، کس موقع پر کہی گئی اور کیا سے کیا بن گئی، یعنی یہ اب آگے مزید واضح ہوگا۔ تو میں اس سے پیچھے توجہ دلاتا ہوا آ رہا ہوں کہ یہ بات بطور حوالہ نقل ہو رہی ہے، یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے، دین میں جو اصول ہیں جزا و سزا کے ان کے بالکل خلاف ہے، لہذا قبول تو کسی حال میں بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس میں اگر ادنا درجے کا بھی کوئی تردد پیدا نہ ہوتا سند کے معاملے میں یا کسی چیز کے بارے میں، پھر بھی ناقابل قبول تھی ہر حال میں، اس لیے کہ قرآن کے سری نصوص کے خلاف ہے، اس کی کسی درجے میں بھی کوئی تعویل توجیہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اب ہمیں دیکھنا ہے کہ بات کیا تھی کیا نہیں تھی، تو پیچھے بار بار یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ دیکھیے یہاں یہ بطور حوالہ نقل ہو رہی ہے، یہ اب وہ روایت تھی جس میں بظاہر ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ موقع ہے جس پر آپ نے فرمائی ہے، تو میں نے عرض کیا کہ نہیں، یہاں پر بھی اگر آپ اندر اتر کے دیکھیں تو موقع نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بیمار ضرور ہیں، ان کی وفات نہیں ہوئی، یہ پچھلے جملے کو غلط سمجھنے کے بعد ساتھ ملا لی گئی ہے۔ چنانچہ جو بہت بڑے بڑے مسئلے اس کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں کہ ایک راوی نے ملتی جلتی بات، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں لوگ، خاص طور پر حافظ لوگ، خیر یعنی ہم لوگ جو پورے قرآن کے حافظ نہیں ہیں ان کو بھی جو صورتیں یاد ہیں ان کو پڑھتے وقت یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ آپ سورہ والتین پڑھ رہے تھے تو سورہ عصر کی آخری آیت کے ساتھ اختلاط ہو گیا، یعنی ملتے جلتے الفاظ میں آپ دوسری چیز ساتھ ملا دیتے ہیں۔ یہی چیز روایت میں بھی ہوتی ہے، یعنی ایک راوی ضروری نہیں ہے کہ پوری بات سمجھا ہو، تو بعض اوقات دو باتیں، تین باتیں یا ایک ہی بات الگ الگ موقعوں کی ہوتی ہے اور اس کو آپ الگ الگ کر لیں تو بات بالکل واضح ہوگی، سمجھ میں آئے گی، لیکن راوی اپنے فہم کے لحاظ سے جب اس کو متعین نہیں کر پاتا تو پھر کچھ اس میں اختلاط کر دیتا ہے، یعنی بات ملادی ہے۔ جب بات ملادی ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی خاص حادثہ نہ ہو لیکن وہ ناقابل فہم ہو گئی۔ اچھا، ناقابل فہم ہو گئی اور کوئی قصہ تھا، کوئی واقعہ تھا، تب بھی ٹھیک، اگر وہ دین کے کسی پہلو کو واضح کر رہی ہے تو پھر تو قیامت آ جائے گی نا۔ چنانچہ میں نے اپنی کتاب میزان میں رب الفضل کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ اس میں بالکل یہی ہوا، دو باتیں تھیں جو حضور نے فرمائیں، دونوں اپنی جگہ بالکل درست باتیں ہیں، صحیح اصول پر ہیں، دونوں میں سے ایک ٹکڑا پہلی سے لے کر غلطی سے دوسری میں ڈال دیا، دوسری میں سے ایک ٹکڑا لے کر غلطی سے پہلی میں ڈال دیا، کیونکہ بات ملتی جلتی تھی۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے بعد ایک تیسری چیز وجود میں آ گئی، یعنی دو تو بالکل ٹھیک تھیں، ایک ہی معاملے کی دو روایتیں اپنی جگہ درست تھیں، تیسری وجود میں آ گئی۔ اب وہ تیسری ناقابل فہم ہے بالکل، یعنی اس کے کوئی معنی نہیں بنتے،
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے لوگوں کو ایک چیز اگر دوسرے کو دے رہے ہیں تو برابر سرابر کا پابند کر دیا ہے اور اس میں تفاضل سے روک دیا اور کہا کہ یہ سود ہے. یعنی آپ مجھے کوئی چیز دے رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ اگر وہ برابر سرابر ہے، ویسی کی ویسی ہے، تو ذہنی توازن خراب ہے میرا کہ میں آپ کو دوں گا اور آپ بقائمی ہوش و حواس لیں گے اسے. ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ ضرورت کب پیش آتی ہے؟ اس وقت پیش آتی ہے جب یا تو یہ معاملہ ادھار کرنا ہو. یعنی آج ایک چیز میرے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے لیجئے، کل آپ کے ہاں فلاں فصل ہوگی تو مجھے واپس کر دیجیے گا. اس میں برابر سرابر بالکل درست ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. اس میں اگر اس سے روکا جائے کہ یہ ادھار ہے، قرض ہے، اس میں آپ کو کوئی اضافہ نہیں لینا چاہیے، تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. اچھا، اگر نقد ہم کر رہے ہیں تو پھر ان اشیاء کو الگ الگ ہونا چاہیے. یعنی میرے پاس چاندی ہے، آپ کے پاس سونا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی ضرورت ہو سکتا ہے کہ سونے کی ہو، میری ضرورت چاندی کی نہ ہو، چلیے ہم کر لیں گے. میرے پاس اچھی کھجوریں ہیں، آپ کے پاس اچھی کھجوریں نہیں ہیں، ہو جائے گا. لیکن اگر ان میں سے کچھ نہیں ہے اور پابند یہ کر دیا ہے اللہ کے دین نے کہ ایک جیسی چیزوں کا تم تبادلہ کر سکتے ہو نقد، تو یہ دنیا میں کہاں ہوگا، کیسے ہوگا؟ اس کو ربا الفضل کہتے ہیں. اس کی لوگ جو توجیحات کرتے ہیں پڑھ لیجئے. میں نے یہ بتا دیا ہے کہ اصل میں راویوں کا قصور ہے، انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.